کچھ سوالات ہیں اور کچھ پھر جوابات بھی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اچھی طرح غور سے سن لیجئے، میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنا کریں، دماغ میں ذہن میں بٹھایا کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اگر آپ نہیں بٹھائیں گے تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جی صحابہ کرام پر بحث ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول پر، اہل بیت رسول پر بحث نہیں ہو سکتی۔ ایک دلیل، یہ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے، کوہ طور پر تشریف لے گئے، پھر یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو کلام عطا فرمایا، کیونکہ پہلے پیغمبر جو کتاب ملتی تھی وہ اللہ کے پاس جاتے تھے، اللہ انہیں عطا کر دیتے تھے۔ پیچھے سے ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ ذمہ لگا گئے تھے کہ میری قوم جو ہے الٹی پلٹی ہے، ذرا خیال رکھنا، یہ شرک نہ کرے۔ وہ ادھر گئے، قوم میں سے کسی نے جناب اعلیٰ باجے بوجے بجانے شروع کر دیے تاروں کے ذریعے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، توجہ سے بات سنیے، تو وہ بھائی تھے، بعض مورخین نے تو لکھا ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، تو آ کر پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو بڑا روکا ہے، پھر یہ نہیں رکے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو غصے میں آئے اور غصے میں آ کر فرمانے لگے کہ جس طرح روکنا چاہیے تھا آپ نے گویا اس طرح روکا ہی نہیں۔ غصے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ داڑھی تک ان کا ہاتھ پہنچ گیا۔ اب یہ دونوں پیغمبر ہیں نا اللہ کے دونوں۔ ایک پیغمبر نے یہ سمجھا، دوسرے نے یہ سمجھا، اس کو ہمارے ہاں کہہ لو غلط فہمی۔ دونوں حق پر تھے، جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے وہ بھی بالکل سچی بات تھی، اور جو حضرت ہارون علیہ السلام فرما رہے تھے وہ بھی سچی بات تھی۔ اختلاف ہو گیا تو کیا پیغمبری میں فرق آیا؟ یہ نص قطعی ہے، ہمیں پاگل بنانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص عثمان پر اختلاف ہو گیا، دونوں کا اختلاف ہو گیا، اور جو وارث علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے صلح کر لی۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ تم حضرت علی کے اختلاف کی بات کرتے ہو، حضرت علی کی اولاد نے جو اختلاف ختم کیا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اور سن لیجئے، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ ان کی کتابوں میں سے رجال کشی میں بھی یہ بات ساری موجود ہے کہ یہ دونوں امام تھے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ شیعوں کے نزدیک امامت کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کا ایک خود ساختہ جال ساز نامراد قسم کا شہنشاہ نقوی کہتا پھر رہا ہے کہ ہم اپنے اماموں کا مقام اور درجہ نبیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ حوالہ جات پہلے بھی موجود تھے، ہمارے بزرگ دیتے بھی آئے، اب یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔
اگر آپ اپنے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں نبیوں سے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ بھئی نبیوں سے بڑا تو اللہ، یا نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو ہم اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے وہ پکا کافر ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے کافر؟ اس لیے تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے کردار پر بحث نہیں ہو سکتی، گفتار پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی دو چھوٹی دلیل، ایک دلیل دے دیے میں نے، ایک تو قرآن نے کہا رحماء بینہم، اگر لوگوں کی یہ بات مان لی جائے تو پھر رحماء بینہم سورہ الفتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29، اس کے شروع میں یہ بات ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہوگا؟ رحماء بھی جمع، بینہم بھی جمع، اور پہلے بھی ساتھ لفظ ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ قرآن کی ایک آیت، دوسرا قرآن نے صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب وہ صحابہ کرام جنتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سورہ توبہ آیت نمبر 10، والسابقون الاولون، اسے پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے۔ جب وہ جنتی ہیں تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا تم لڑ لڑ کے صحابہ کو جنت سے نکال سکتے ہو؟ تو نہیں نکال سکتے نا، ہمارے بس کا معاملہ تو نہیں ہے، اللہ نے بھیج دیے۔ تو جنتی جنت میں چلے گئے، اور تم جنتیوں پر بحث کر کے اپنے آپ کو کیوں جہنم میں ڈال رہے ہو؟ اس لیے صحابہ کرام کے کردار پر، گفتار پر کسی طرح کی بحث نہیں ہو سکتی۔